ناظرین کرام، سامعین کرام، غزوہ موطا جو سن 8 ہجری میں پیش آیا، یہ مارکہ ایک عظیم سفارتی اور فوری چیلنج تھا جس کا سامنا مسلمانوں کو ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر کو ایک پیغام لے کر بصرہ کے گورنر کے پاس بھیجا تاکہ اسلام کا پیغام پہنچا سکیں، لیکن جب حضرت حارث موطا کے قریب پہنچے جو اردن کے قریب واقع ہے، تو قیصر روم کے ایک حاکم جس کا نام شرجیل بن عمرو، اس نے ان کو قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ اس وقت کے سفارتی قوانین کے خلاف تھا، کیونکہ سفیروں کو کبھی قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اس بے حرمتی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر لشکر تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ روم کی حکومت کے خلاف اقدام کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کا لشکر تیار کیا اور ان کی قیادت حضرت زید بن حارثہ کو سونپی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی قیادت سنبھال لیں گے۔ ناظرین، یہ واضح تھا کہ یہ مارکہ انتہائی کٹھن اور جان لیوا ہوگا۔ جب مسلمانوں کا لشکر موطا کے قریب پہنچا تو انہیں یہ خبر ملی کہ قیصر روم نے 1,00,000 سے زیادہ فوجی جمع کیے ہیں۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم اس دنیا میں صرف اللہ کے لیے آئے ہیں اور جنت ہمارے قدموں کے نیچے ہے۔ ان کی یہ تقریر ناظرین کرام صحابہ کے دلوں میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا کر گئی۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں اتر گئے۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی اور حضرت زید بن حارثہ نے علم اٹھایا۔ وہ دشمن کے خلاف بہادری سے لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے علم سنبھالا۔ انہوں نے دشمن کے درمیان گھوڑے سے اتر کر جنگ کی، اور جب ان کے دونوں ہاتھ دشمنوں نے کاٹ ڈالے تو انہوں نے علم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضرت جعفر کی شہادت اس قدر دل ہلا دینے والی تھی کہ ان کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم سنبھالا۔ انہوں نے بھی ایمان اور جرأت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تو لشکر نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید جنگی حکمت عملی میں ماہر تھے۔ انہوں نے نہایت مہارت کے ساتھ مسلمانوں کو جنگ سے نکالا اور اپنی فوج کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اس دن حضرت خالد نے اپنی 9 تلواریں توڑیں اور دشمن کے سامنے ایسی بہادری دکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، جب یہ مارکہ ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے میدان جنگ کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور فرمایا، زید نے جھنڈا تھاما اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے جھنڈا تھاما، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا، یعنی حضرت خالد بن ولید نے۔ ناظرین، یہ مارکہ مسلمانوں کی غیر معمولی جرأت، ایمانی طاقت اور قربانی کی بے مثال داستان ہے۔ اس جنگ میں صحابہ نے اپنی جانیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نچھاور کر دیں اور ایمان کی طاقت سے بڑی فوج کو شکست دی۔ ناظرین کرام، غزوہ موطا کا تذکرہ آج بھی ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے اور اس قربانی کو یاد کر کے روح کو تازگی ملتی ہے۔ یہ مارکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اس کی راہ میں جدوجہد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے کہ اگر ہم حق کے راستے پر ثابت قدم رہیں تو کامیابی یقینی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اس عظیم مارکے کی یاد دلوں کو زندہ کرتی ہے اور اہل ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیاں اور کامرانیاں ہمیشہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔